السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمین۔ اس سے پہلے یہ آیات میں اللہ تعالی نے یہود کے دعوے کو غلط قرار دیا۔ ان کے خیال میں دین موسوی منسوخ نہیں ہوا اور لہٰذا وہ کہتے تھے کہ ہم انکار نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر نہیں ہوئے۔ اگر ہم کسی عصیان کے سبب دوزخ میں چلے بھی گئے تو ہم چند دن ہی رہیں گے، پھر ہم نکال دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو غلط قرار دیا۔ ابھی آج کے لیسن میں مزید آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ بلا کیوں نہیں، من کا سبب جس کسی نے بھی کمایا سیئتن کوئی گناہ، وہ احاطت بھی اور گھیر لیا بھی اس کو خطیئت اس کے گناہوں نے، فاولئک اصحاب النار وہی لوگ دوزخ میں جانے والی ہیں یا دوزخ والی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم چند روز ہی جہنم میں رہیں گے اس کے بعد نکال لیے جائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں، بلکہ ہمیشہ رہو گے دوزخ میں، کیونکہ ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ جو قصدن بری باتیں کرتا رہے اور اس کی خطائیں اور اس کے قصوروار اس کو احاطہ کر لیں، گھیر لیں، نیکی کا کوئی اثر نہ رہے، تو ایسے لوگ اہل دوزخ والے ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اب خطاؤں کے احاطہ کے جو معنی اوپر سے یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں، یہ اس قسم کا احاطہ ہے کہ اس معنی کے ساتھ کفار کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی جو یہ معنی ہے کفار کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ کفر کی وجہ سے کوئی بھی عمل صالح مقبول نہیں ہوتا، بلکہ کفر سے قبل اگر کچھ نیک عمل کیے بھی ہوں تو وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے کفار میں یعنی کہ برائی ہی رہتی ہے جس کی سزا ان کی ہمیشہ والی جہنم میں ان کو ملے گی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ وہی لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ باخلاف اہل ایمان کے۔ اہل ایمان جو ہیں انہوں نے نیک کام کیے، سب سے بڑی چیز انہوں نے ایمان لایا، پھر نیک کام کیے، تو ایسے لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اہل ایمان کا اول تو ان کا جو ایمان ہے وہ خود بہت بڑا عمل ہے، عمل صالح ہے، نیک کام ہے۔ دوسرا ان کے اور بھی جو اچھے کام ہیں ان کے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہتی ہیں، اس لیے وہ نیکی کے اثر سے خالی نہیں ہیں۔ بس یہاں پہ جو احاطہ کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ اہل ایمان پر صادق نہیں آتا، اس سے مراد اہل ایمان نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کافر ہیں۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ جب اس ضابطہ کی روح سے کافر کا ابدی جہنمی ہونا ثابت ہو گیا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء نہیں ہیں، تو آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، تو یہود ان کا انکار کر کے کافر ہیں اور کافروں میں شامل ہو گئے، تو اس لیے اس ضابطہ کی روح سے وہ بھی خالد فی النار ہوں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو یہ دعویٰ تھا اس کو باطل قرار دیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، وَإِذْ اور جب، أَخَذْنَا ہم نے لیا، میثاقا
وعدہ بنی اسرائیل سے کیا وعدہ لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو گے مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، وذی القربا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتاما، یتیموں کے ساتھ، والمساکینی، اور مسکینوں کے ساتھ یا محتاجوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور کہو سب لوگوں کو حسنا، اچھی بات یا نیک بات، واقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ، اور دیتے رہو زکوٰۃ، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، مگر اللہ، مگر قلیلا، تھوڑے ہی تھے، منکم، تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم پھرنے والے ہو، یعنی کہ چند لوگوں کے علاوہ باقی سارے پھر گئے اس قول سے، جو تورات کے پورے پابند رہے، یعنی چند لوگ ایسے تھے جو تورات کے بھی پورے پابند رہے، تورات کے منسوخ ہونے سے قبل شریعت موسیٰ کے پابند رہے، جب تورات منسوخ ہو گئی تو شریعت محمدیہ کے پابند ہو گئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ احکام جو اسلام کے احکام ہیں یہ سب کا شریعتوں میں بھی مشترک ہیں۔ کون سے احکام ہیں؟ جن میں توحید ہے، والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کی خدمت ہے، تمام انسانوں کے ساتھ گفتگو میں نرمی ہے، نماز اور زکوٰۃ، یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بجز تھوڑے لوگوں کے باقی سارے اس عہد سے پھر گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عہد کو توڑتے رہتی ہو۔ یہاں پہ اب یہ کہا گیا وقولوا للناس حسنا، حسنا سے مراد قولاً احسن ہے، یعنی اچھی بات کہنا، یعنی کہ جب لوگوں سے خطاب کرو تو نرم بات کرو، مخاطب چاہے نیک ہو یا بد ہو، برا ہو یا اچھا ہو، ہاں دین کے معاملے میں حق پوشی نہ کرو، یعنی کوئی بھی دین کے معاملے میں حق بات کو نہ چھپاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو ان سے بھی یہی فرمایا تھا کہ قولا لہ قولا لینا، تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا۔ یہاں پہ میں آپ کو قصہ بتاتی چلوں۔ طلحہ بن عمر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں امام تفسیر حضرت عطا سے کہا کہ آپ کے پاس فاسد عقیدے یعنی خراب عقیدے والے لوگ بھی جمع رہتے ہیں، مگر میرے مزاج میں سختی ہے، تیزی ہے، میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں تو میں ان کو سخت باتیں کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت عطا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قولوا للناس حسنا، یعنی کہ لوگوں سے اچھے سے بات کرو، نرمی سے۔ تو اس میں یہودی اور نصرانی بھی داخل ہیں، تو مسلمان خواہ کیسا ہی ہو، اور تو وہ کیوں نہیں اس حکم میں داخل ہوگا؟ جب یہودیوں اور نصرانیوں سے کہا گیا ہے تو مسلمان کیسا ہی کیوں نہ ہو، تو وہ تو اس میں درجہ اولا داخل ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنے سسٹر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔